बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी ने ऐलान जंग कर दिया है। जंग की नोयत क्या होगी, अहम कानून साजी की तैयारी की जा रही है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। और इमरान खान 91, अपोजिशन 45, ये नंबर्स क्या हैं और इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह और अवाम राज करेगी KPK में और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अवामी राज होगा बहुत जल्दी। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बहुत अरसे के बाद अली अमीन गंडापुर मंजर पर हमें नजर आए और शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, इसका भी अहाता करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, एक अफसर गायब रहा कुछ अरसा, आज उसकी गिरफ्तारी की खबर हमें सुनने को मिली। अहलिया ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, वो भी गायब हो गई। ये अफसर कौन है, कहाँ था, ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, KPK के अंदर आने वाले दिन पाकिस्तान की हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है सोहेल अफरीदी की अडयाला जेल आमद और उन्हें इमरान खान से आज भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आप ज़रा नोट करें, पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान की जो अदालत है वो ये कहती है कि जाओ जाकर सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाओ। एक हुक्म भी दे दिया गया, अब उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। फिर सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जब आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी है, उसकी तस्दीक शुदा कॉपी भी चीफ जस्टिस आपको नहीं देता और आपको ख़त लिखना पड़ता है ताकि मज़ीद डिले हो। और फिर मुलाकात करवाना या ना करवाना और जो तौहीन अदालत कर रहे थे ये अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत को ये बात मालूम है, हुकूमत के करीब जो सहाफ़ी हैं उनको ये बात मालूम थी और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी भी आपको ये कहते हैं कि ऐसी की तैसी हम देखते हैं कि मुलाकात कैसी होगी और ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी ये सारे मिलकर ये खेल खेल रहे हैं और इसमें किसी एक फ़र्द को आप उसकी ज़िम्मेदारी इस पर नहीं डाल सकते। सब लोगों ने मिलकर इमरान खान की इस मुलाकात को रोका हुआ है। आप देखें कि ये सिर्फ एक फ़र्द की बका का मामला नहीं है। जितने लोगों को भी आपने नवाजा है ना, जिसको भी ओहदा मिला, जिसको हुकूमत मिली, जिसको नवाजा गया, जिसको आपने नीचे से उठाकर बड़ी कुर्सी पर बिठाया, सारे लोग मिलकर ये सिर्फ एक फ़र्द की बका की जंग नहीं लड़ रहे, इस निज़ाम की बका की जंग नहीं लड़े, बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इनको मालूम है कि वो लोग जो टीवी पर बैठकर तबसरे करते हैं उनका भी जो वक्त है वो एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा। जो लोग कुर्सियों पर बैठकर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए गलत फैसले करवाते हैं उनका भी एहतसाब होगा और ऐसे जजों को उठाकर बाहर इन इमारतों से फेंक दिया जाएगा जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से चलती हैं। इसलिए सारे लोग मिलकर, इन्हें पहले ही पता होता है कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाएगी। सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू, सुबह सूबाई असम्बली पहुंचे, वहां जाकर तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान को वोट दिया। मेरा नाम आज लिस्ट में मौजूद है, आज मैं इमरान खान से मुलाकात के लिए जाऊंगा। मुलाकात ना करवाने पर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। काबीना की तश्कील में कोई रुकावट नहीं, हम यहाँ तक रुकावटें अबूर करके आए, यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम पहुँचेंगे। क्या कोलेटरल डैमेज दुरुस्त है, ये गलत है, ये गलत काम है। मैं चाहता हूँ कि कोलेटरल डैमेज पर उनके खिलाफ FIR काटूँ, लेकिन वाज़े कानून मौजूद नहीं था। अब हम इसके लिए वाज़े कवानीन लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नामुमकिन हो जाएंगी। अफगानिस्तान से हमारा ऐसा कोई मुफाद नहीं जिसके लिए पाकिस्तान को ऐसा ख़ास फ़ायदा हो। पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना होगा, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, सबका अपना मफाद होता है। पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जा रहा, खैबर पख्तूनख्वा को फैसलों से दूर रखा जा रहा है। मैं असम्बली के फ्लोर पर भी कह चुका कि मुज़ाकरात खुश आमदीद, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं, तजर्बागाह नहीं। और से सुनिएगा, बहुत ही अहम जुमला है सोहेल अफरीदी का, जो उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कहा कि एक बंदा आता है, दहशत गर्दों को हीरो और मुजाहिद बना दिया जाता है। आपने उसामा बिन लादेन के हवाले से ये बातें सुनी होंगी कि ये मुजाहिदीन हैं और ये पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, यही अल्फाज कहे गए। फिर वही अमेरिका इनको दहशत गर्द बनाकर उनको मार देता है और पाकिस्तान की सरजमीन पर मारा जाता है। फिर दूसरा आता है, बंदा कहता है कि ऑपरेशन करता है, और तीसरा बंदा आता है दोबारा आबाद करता है, चौथा बंदा आता है दोबारा ऑपरेशन करता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। देखिए, इसमें नुकसान पाकिस्तान की सरजमीन का हो रहा है, हमारे अपने लोगों का हो रहा है। जिस खित्ते में पिछली 3 दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा हो, जंग ज़दा इलाके जहाँ पर अमन कभी आया ना हो, ख्वाब बन जाए, सर वहाँ पर तरक्की क्या होनी है। जहाँ पर ज़िंदगी की
آپ حفاظت میں لگے رہیں، جہاں پر زندگی کی امید لے کر ہر صبح آپ اپنے دن کا آغاز کریں کہ آج ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم نے بچنا ہے گولیوں سے، وہاں پر ترقی کیا ہوگی؟ وہاں پر محرومیاں پیدا ہوں گی۔ 3 دہائیوں میں سر ایک نسل بڑی ہو جاتی ہے اور دوسری نسل اپنا سفر آغاز کر دیتی ہے اس دنیا میں۔ جب 2 نسلیں ظلم دیکھیں، تیسری نسل کے ساتھ ظلم ہوا ہو اور چوتھی نسل جو ہے وہ ظلم دیکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہو، تو وہاں پر امن کبھی نہیں آئے گا۔ لوگوں میں نفرت کے بیج آپ بوتے رہے اور آج لوگ آپ سے تنگ آ چکے ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اگر امریکہ واقعی دنیا میں امن دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی فوجوں کو غزہ میں کیوں نہیں اتارتا؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک فوجی کی زندگی کی قیمت ہے، ہمارے فوجیوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ آپ کے فیصلے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر آپریشن اور پھر دہشت گرد جو مسلسل آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے، پہلے دن سے اس کو رکنا چاہیے تھا، اور اگر آج یہ روک لیا جاتا تو آج یہ قبائلی علاقے یہاں پر باہر کی دنیا وزٹ کرنے آتی، یہاں کی تاریخ کو دیکھ رہی ہوتی، یہاں کی ثقافت کو آبزرو کرتے، یہ ٹورزم سپاٹ بن جاتے، لیکن یہ دہشت گردی کے سپاٹ بن گئی کیونکہ ہم نے پچھلے 30-40 برسوں میں کبھی اپنے ملک کا نہیں سوچا۔ آج جب آپریشن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ صرف ایک آپریشن کے خلاف بات نہیں ہو بلکہ 30-40 سال کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف سہیل افریدی آج آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ روک لو ان آپریشن کو اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ آپریشن کے خلاف سر کوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو ہونا چاہیے۔ دہشت گرد جہاں ہوں گے ان کو نکال کر مارنا ہوگا، لیکن مقامی لوگوں کو اعتماد میں لیں، جرگے کریں، جرگے ہوں گے، عوام آپ کے ساتھ چلے گی، عوام آپ کے ساتھ بندوق اٹھا کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی، لیکن اس کے بعد ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی ان دہشت گردوں کو یہاں پر لا کر نہیں بسائیں گے، اور دہشت گردی کے نام پر سیاست کرنا آپ کو بند کرنی ہوگی۔ پاکستان، ہم غزہ میں جا کر وہاں پر کسی کی فوج بن کر، کسی کا اہلکار بن کر حماس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی دہشت گرد جو کارروائیاں جنہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، میں تو حیران رہ گیا کہ بیرسٹر ایک دانیال ہیں غالباً، انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ہم اس لیے اتار رہے ہیں، یہ ان کا رول کیا ہوگا کہ ہم حماس کو جو ہے وہ کمزور کر سکیں۔ اف دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ، میرا خیال ہے کہ انہیں فورن پالیسی کی جو علی پہ نہیں پتہ، اور پاکستان جب آپ اس سے پورے فوجیں بھیجنے کے بعد اس معاملے سے باہر نکلیں گے تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ ہمیں ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کی ویسٹ کی سر ایک سازش ہے جسے ہمارے لوگ تو سمجھ نہیں رہے۔ ان کی سر چھوٹی سی ہٹی ہے، حکومت ہے، ان کا چھوٹا سا اقتدار ہے جس کو بچانے کے لیے وہ ایک بہت بڑے جو پروجیکٹ ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہوتا کیا ہے جب آپ عوام کے راستے سے پاکستان کے اقتدار کی کرسیوں پر نہیں بیٹھتے نا، اور زبردستی کی حکومت ہوتی ہے، فارم 47 والے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی قسم کے اتحادوں میں جا کر اس کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ آپ اپنے سے بہت بڑی طاقت کی سپورٹ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کی اس ہائبرڈ جو رجیم ہے اسے ایک شیلٹر مل جائے اور دنیا میں کہیں بھی آپ کے خلاف آواز نہ اٹھے، آپ کے اوپر انٹرنیشنل پریشر نہ ہو۔ آپ کے اوپر انٹرنل پریشر تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن آپ کے اوپر ایکسٹرنل پریشر بھی نہ ہو، تو آپ اس لیے ان اتحادوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر آپ نے عوامی مقبولیت دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں سہیل افریدی صاحب گاڑی سے اترے، ٹریفک بند تھی اور پاس ہی انہوں نے کسی عمارت میں جانا تھا، تو وہ سڑک پر آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اسکواڈ موجود ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا اسکواڈ نہیں ہے، یہ مریم نواز کے اسکواڈ جتنا کوئی بڑا اسکواڈ نہیں ہے۔ جب آپ عوام کے راستے سے نہیں آتے نا سر، پھر آپ کو اپنے سیکیورٹی کا جو عملہ ہے اس کی اسکریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ عوام کے راستے سے آتے ہیں تو پھر آپ عوام کے راستے سے ہی ہر جگہ جاتے ہیں، آپ عوام کے درمیان میں سے گزر کر بغیر کسی خوف کے آگے بڑھتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ سہیل افریدی سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ عوامی جب لیڈر کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو پھر منظر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو بلا کر اور اسکرپٹ یاد کروا کر کھڑا نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی کوئی آپ کو یہاں پہ ورکر نظر آئے گا۔ یہ عام لوگ ہیں اپنی منزل کی طرف، صبح سفر کا انہوں نے آغاز کیا، کوئی رکشے پہ ہے، کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر انہیں اسی سفر میں ان کا عوامی لیڈر سہیل افریدی نظر آتا ہے جس سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ان لوگوں کو ضرورت ضرور پڑتی ہے جو علماء کرام کو بلا کر جو مدارس ہیں ان کا قبضہ کسی اور کو دے رہے ہیں، پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے جو اپنی اسکریننگ کروا رہے ہیں۔ چونکہ آپ عوام کے راستے سے نہیں آئے، اس لیے عوام کی سپورٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی اس قسم کے اجتماع کروانے پڑ رہے ہیں، کانفرنسز کا اہتمام کرنا پڑے جس میں آپ عوام کی سپورٹ حاصل کر سکیں اور ایک
जनरल परसेप्शन जो है वो डेवलप की जा सके कि हाँ, हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी लीडर हैं और इस ख़ानदान में लीडर पैदा होते हैं। अडयाला रवानगी से कबल सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू, वो ये कहते हैं कि उनका इरादा आज भी मिलवाने का नहीं, हमें जल्द दस्तखतशुदा ऑर्डर मिल जाए और हम फिर इसको तौहीन अदालत की तरफ लेकर जाएंगे। हम दीवार तोड़ने वाले नहीं बल्कि हम आइन और कानून को तोड़ने वालों को कटहरे में लाएंगे। कोई भी गवर्नर आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अवामी मैंडेट से आए हैं और अवामी मैंडेट के साथ ही रहेंगे। मैं मुख्तसर काबीना का ऐलान जल्द करूँगा। काबीना की तोसी इमरान खान से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में की जाएगी। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ूंगा। आज फिर हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। आज फिर अदालत के 3 रुकनी बेंच के अहकामात को नहीं माना गया। अदालत ने कहा था कि सलमान अकरम राजा के दस्तखतशुदा लिस्ट वालों को मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हम अडयाला जेल से 1.5 मील दूर खड़े हैं। आज चौथी मरतबा वज़ीर आला यहाँ आए और उनको लीडर से मुलाकात नहीं करने दी गई। और अडयाला की इंतज़ामिया जेल ने सरफराज डोगर की अदालत में कहा कि अगर मैं लिस्ट दूंगा तो इसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। हम सोच में पड़ गए कि हमने तमाम आइनी कानूनी रास्ते अख्तियार करके देख लिए, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब हमने आगे क्या करना है, इस सोच में हम पड़ गए। कोई इतना ताकतवर है कि आइन और कानून को, अदालती अहकामात का मुसलसल रोंद रहा है, इसको किसी की परवाह नहीं। जब तमाम कानूनी तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, तो अब इस पर हम पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं और आगे क्या करना है इस हवाले से जल्द लाएमल पेश किया जाएगा। देखें, अली मीन गंडापुर होते हैं ना, तो वो क्योंकि वन मैन शो हैं और इमरान खान की बातों पर तो खैर वो अमल ही नहीं करते, और उन्होंने हमेशा माजी के अंदर यही किया। खान साहब कहते रहे कि मुझसे मिलो, वो कहता था कि मैंने नहीं मिलना, और एक दिन वो 3.5 घंटे की मुलाकात करने पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई। जो अवामी लीडर होता है ना सर, वो अवाम में बैठ कर फैसले करेगा। वो पार्टी के अंदर भी जमहूरियत देखना चाहता है। उसने कहा कि हम बुलाएंगे मीटिंग और पार्टी जो फैसला करेगी उसके ऊपर मिनो अमल किया जाएगा। पहली सर मैं आपको ये खबर दे दूं कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पर क्या होगा, मंजरनामा भी आपके सामने रख देते हैं। एक तो तस्दीक शुदा कॉपी का मसला है, शायद आज इनको ये दे दी जाए, और अगर नहीं दी गई तो इसके बगैर ये दरख्वास्त दायर की जाएगी और उस पर एतराज़ लगेगा। एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस की अदालत में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस कहेगा कि मुलाओं उनको नोटिस कर दो, 2 हफ्ते के नोटिस हो जाएंगे, फिर मज़ीद वक्त गुजर जाएगा। फिर वो आएंगे और कहेंगे कि सर जिस दिन आपने मुलाकात का हुक्म दिया, ये 3 लिस्टें लेकर आते हैं। कुछ लिस्टें पैदा की जाएंगी, पुरानी लिस्टें, और कुछ लिस्टें जो इनकी अपनी जो कॉन्ट्रोवर्शियल लिस्टें थी उनको शामिल करके ये मौक़िफ़ अपनाएंगे। तो सर वहाँ पर उनके लिए खैर की खबर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मुलाकात जो है अब वो कभी भी नहीं होने दी जाएगी। फिर एक और हुक्म होगा और फिर अडयाला का जो सुप्रिटेंडेंट है वो आकर कहेगा कि सरकार हमें एक और मौका दिया जाए और आज मुलाकात हम करवाएंगे। इन्होंने मीनवाइल इमरान खान को 3-4 हफ्ते जो है इस मुलाकात को रोकना है, क्योंकि समात कोई नहीं है अडयाला के अंदर, और फिर इन मुलाकातों के ऊपर भी अमल जो है वो नहीं होगा। आपको कुछ ये भी खबर दूं कि सलमान अकरम राजा साहब, उनकी गुफ्तगू वो ये कहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला में इमरान खान से मुलाकात से रोका गया। पिछले हफ्ते अडयाला के जो इंतज़ामिया के बंदे हैं गफूर अंजुम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे सामने हुक्म दिया मेरी दस्तखतशुदा लिस्ट में शामिल अफराद की मुलाकात करवाई जाए। उस रोज़ भी हम अदालत आए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज जब हम पहुंचे तो SHO से पूछा कि क्या मुलाकात करवाई जाएगी, तो उसने अपने कंधे हिलाकर नफ़ी में सर हिला दिया। आज अदालती फ़ैसलों की ये वक़्त है कि एक SHO कंधे से इन फैसलों को रद्द करता है। तो सर ये पाकिस्तान में इनकी औकात क्या है? ये तो जिसका हुक्म आता है उसके हुक्म के ये ग़ुलाम है। इसमें ना जज साहब का कोई लेना देना है और ना ही किसी इस बेचारे SHO का। वो तो खड़ा है वहाँ पे रोकने के लिए, और इसमें SHO की कोई हैसियत नहीं। उन लोगों को पूछें जिन्होंने ये हुक्म जो है वो सादिर किया। आज काफ़ी दिनों के बाद अली मीन गंडापुर जी मंजर पर आए, और वो क्या कहते हैं असम्बली के बाहर उन्हें गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आज जो 91 और 45 का ये फिगर था, और वहाँ पर जो सेनेट की इलेक्शन है उसमें उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। अली मीन गंडापुर ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने बहुत सारे मामलात पर अपने लीडर इमरान खान से मुशावरत करनी है। पिछले साल 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। इस सारे अमल से रियासत और अवाम में दूरियां बढ़ चुकी हैं। इदारों को अवाम के साथ दूरियां ख़त्म करनी चाहिए और अवाम को बुनियादी हकूक़ देने चाहिए। अगर पार्टी कोई भी एहतजाज की कॉल देती है तो पार्टी पॉलिसी के तहत लब्बैक कहेंगे और अमल दरामद करेंगे। PTI की हमदर्दियाँ सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। फैसला साजों को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी मुरतब करें। सूबे का जो हक है वो हमें डंकी की चोट पर हम लेकर रहेंगे। अमन व अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के हालात बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। हमारा 2200 किलोमीटर का बॉर्डर एक ऐसे मुल्क के साथ लगता है जिसमें कई दहाइयों से जंग चल रही है। इमरान खान की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और हुकूमत के एतमाद में लेकर बातचीत आप इसे आगे बढ़ाएँ
اور اس مرتبہ بغیر جرگے کے ہو رہی ہے نقل مکانی۔ پچھلی دفعہ جرگہ ہوا تو فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نقل مکانی کریں گے اور کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسے ہی ڈنڈے سے بلانے کی کوشش ہوئی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ آج ایک اور کام یہ ہوا کہ ایک جو خیبر پختونخوا کی ایک تو کابینہ 10 رکنی کابینہ کے نام سر فائنل ہو گئے، جس میں مینا خان افریدی، آفتاب عالم ہیں، اکبر ایوب ہیں، عارف احمد زئی ہیں، عدنان قادری، ادریس خٹک، احتشام علی ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر امجد، میاں شرافت علی اور ریاض خان اس پہ شامل ہیں۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خرم ذیشان کو 91 ووٹ دے کر سینیٹر منتخب آج وہ ہو گئے، جبکہ اپوزیشن کے امیدوار تاج محمد افریدی کو صرف 45 ووٹ ملے اور 1 ووٹ جو ہے مسترد ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نمبر تھا سر، اور جن لوگوں نے سہیل افریدی کو ہٹانے کی یا گرانے کی کوشش کی، آج ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ 91 سر بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اور آپ کو سادی اکثریت کے لیے جو نمبر درکار تھے تقریباً کوئی 25 کے قریب، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اتحاد ان تمام لوگوں نے، اگر آپ اتحاد کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو پاکستان کے ایک صوبے کے اندر بھی اس قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس اتحاد سے خوش نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں استعمال کیا جائے گا، لہٰذا لوگ وہاں پر عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دوں، اور شیر افضل مروت صاحب اس قسم کی باتیں ٹی وی پر بیٹھ کر اکثر کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو پسند کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے محسن نقوی کو کہا کہ آپ نے ان کو بتایا کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ جب ٹی وی پر بیرسٹر گوہر کا بیان آتا ہے تو میں ٹی وی کی آواز بڑھا دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ محسن نقوی، شیر افضل مروت اور پھر باقی لوگوں کو بات معلوم ہوگی جو وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے۔ جو عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے شیر افضل مروت پر کیا کچھ عرصہ پہلے، اور ان کو ان کی حیثیت بتائی، تو دیکھیں وقت نے ثابت کیا کہ عوام سچی تھی، یہ بھائی صاحب جھوٹے تھے، اور ان کے رابطے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پھر ان کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ اگر اتنی جو قریبی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا کہ بیرسٹر گوہر جیسا بندہ، اب بیرسٹر گوہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سر کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے، نہ کبھی انہوں نے کسی جلسے کو لیڈ کیا، نہ کبھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے چیئرمین عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی زور دیا، بلکہ وہ پیغام رسانی کرتے رہے، جی حضوری والی سرکار بن کر یہ کام کرتے رہے۔ علی امین گنڈاپور کے اوپر بھی یہی ایک بہت بڑی چارج شیٹ تھی کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا بیانی آگے بڑھاتے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی زیادہ عوام میں مقبول ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ہر دور میں ہم نے یہی منظر دیکھا، کردار بدلے لیکن جو سکرپٹ تھا وہی دیکھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم پڑتا ہے نا کہ یار یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا اس کو کمزور کرو، اور جب آپ مقبول ہوتے ہیں تو آپ کا اگلا مقام اڈیالہ یا پھر ملک کی کوئی اور جیل ہوگی۔ یاد رکھیے گا، آپ جتنی تاریخ آپ نے اٹھا کر دیکھنی ہے آپ دیکھ لیں، جب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آپ نے اس کو بلند کیا اور لوگوں میں کوئی لیڈر مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف ایک پورا محاذ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی مقبول دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ سر اگر مقبولیت کی بنیاد پر قبولیت شروع ہو جائے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایک ایسا کانسٹیٹیوشن آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا جس میں آئینی حدود کو کس طرح سے آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے، میک شور کیا جائے گا۔ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، پھر فیصلے جی ایچ کیو میں نہیں ہوں گے، پھر پارلیمان میں ہوں گے۔ آج فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، آج فیصلوں کے لیے امریکہ پہلے جی ایچ کیو کے جو لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں، لیکن امریکہ جو آپ کے جیسے بھی چلیں فارم 47 کے لوگ ہیں ان کو بعد میں بلایا جاتا ہے، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی تعریفیں کر لیتے ہیں تو لہٰذا ان کو ہمیں سب سے آگے رکھنا ہے، اور پھر آپ ان کو آگے رکھتے ہیں، اور پھر مائک بھی ان کے لیے ٹھیک کرتے ہیں کہ آؤ تعریف کرو ہماری۔ تو سر یہ پاکستان میں کسی کو بھی مقبول ہوتا ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں دیکھ سکتی، اور یہی جنگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور علی امین گنڈاپور اور یہ جو گوہر صاحب ہیں، یہ کسی کے لیے پیغام دینے کا کام تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت ان کی اپنی جماعت میں کہاں ہے؟ ان کا پریزنٹ جو اسٹیچر ہے ود ان دا پارٹی، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ان کی پوری کہانی جو بیان کرے گا۔ میں آپ کو 2 خبریں اور دے دوں، اور پھر ایک تو مطیع اللہ جان کا کیس ہے، اور پھر
جو حامد میر صاحب نے پاکستان کی حکومت کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق ڈار کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان میں سے بھی آگاہ کیا، جس میں اس نے بڑی رونت آمیز انداز میں کہا کہ اسرائیل یہ فیصلہ کرے گا کہ کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ بھیجنا ہے اور کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ نہیں بھیجنا۔ پاکستان کو ایسے کسی بھی عالمی بندوبست سے دور رہنا چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بیت المقدس پر قابض اسرائیل کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ تو سر ہم تو تیار بیٹھے ہیں راہوں میں پلکیں بچھا کر کہ کوئی آئے ہمیں استعمال کرے، اور یہ لوگ جو آج استعمال ہو رہے ہیں تاریخ سر ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ جتنے مرضی دعوے کریں، جتنی مرضی مقبولیت کا جھوٹا سکرپٹ جو ہے وہ یاد کر کے تقریریں کریں، لیکن تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسلم دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے، اور اگر آپ نے اس ملک کو کنٹروورشل بنا دیا مسلم دنیا کے اندر، سر پیچھے کی رہ جائے گا؟ امریکہ آج آپ کو تیل دے رہا ہے، انہوں نے آپ سے ضد لگائی تھی کہ تجارت ہمارے ساتھ کرو، اور تیل وہ آپ کو بیچ رہے ہیں۔ آپ کی کتنی چیزیں، کتنی پروڈکٹس امریکہ میں گئی اور ٹیرف کیا انہوں نے ختم کیا؟ سر یہ سوال بنتا ہے، کیا پاکستان ان سے بھی ٹیرف کی بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو آج پاکستان میں کتنی ترقی، کتنے معاہدے، کتنا امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اس کی ایک لسٹ تیار کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم نے سر کچھ لیا نہیں ہے، صرف دیا ہی دیا ہے۔ اور اس میں فلسطین کے معاملے پر غزہ میں اپنی فوجیں اتارنے کے حوالے سے بھی اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہم نے کھیل جو امریکہ نے شروع کیا، ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی حکومت کو یہ بار بار سوچنا ہے، آپ 10 سال بیٹھے رہیں گے اقتدار میں، اس سے زیادہ کسی میں اقتدار کو سنبھالنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ قابلیت نہیں ہے نا، زور آزمائی اور طاقت کے بل بوتے پر آپ اقتدار میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، الٹیمیٹلی سر اس نے گرنا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب کوئی چیز اپنے حجم سے، اپنے وجود سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ پھر زمین پہ گرتی ہے۔ اگر آپ کھانا شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ اٹھنے سے قاصر ہو جائیں گے، آپ بیٹھ نہیں سکیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ چل نہیں سکیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور لیٹنے کے بعد آپ اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہ سر قانون قدرت ہے، اور ہم شاید 10 سال 12 سال آپ اپنے اقتدار کو طول تو دے سکتے ہیں، پھر آپ کا تاریخ جو ہے وہ احتساب کرے گی، لیکن مین وائل بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کے غلط فیصلے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور ہم پچھلے 40 برسوں میں یہی قیمت جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں، جتنے بھی ادوار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جس روپ میں بھی ہم نے دیکھے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے منشیات اور دہشت گردی کے مقدمے میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے اسٹیٹ کونسل کی بریت کی درخواست کی مخالفت ATC جج طاہر سپرا کا چند دن قبل جاری تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا۔ مطیع اللہ جان کے خلاف پولیس گواہوں کے بیانات پولیس کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ فیصلہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملزم کو کسی صورت سزا نہیں ہوگی۔ ریکارڈ کے مطابق جو پولیس والا زخمی ہوا اس کی میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے۔ ریکارڈ میں 246 آئس کو قبضے میں لے کر ریکارڈ پر رکھا گیا۔ بغیر جرح کے صحافی ثاقب بشیر کا بیان حلفی نہیں دیکھا جا سکتا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق مطیع اللہ جان کی گاڑی نے مارگلہ روڈ پر پولیس کانسٹیبل کو ہٹ کیا۔ ریکارڈ کے مطابق مطیع اللہ جان نے دوسرے پولیس اہلکار سے رائفل چھین لی اور دھمکیاں بھی دی۔ فیصلہ ریکارڈ کے مطابق 246 آئس بھی مطیع اللہ جان کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے، اس کا پیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق E9 مارگلہ روڈ پر موقع پر ہی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ زخمی پولیس اہلکار کی میڈیکل رپورٹ ریکارڈ پر موجود ہے جو پروسیکیوشن کے کیس کو سپورٹ کرتی ہے۔ منشیات کے کیسز میں پولیس اہلکار بھی اچھے گواہ کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ اس اسٹیج پر بریت کی درخواست منظور کرنے کے لیے گراؤنڈ ناکافی ہے۔ مطیع اللہ جان کی بریت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور ایک درخواست جو مسترد کر دی گئی۔ اب سر اس ملک کے اندر اور کیا ظلم ہوگا؟ لوگ اپنی زندگی صحافت کو دیتے ہیں، لیکن بدلے میں اگر آپ ان کی لائن نہیں ٹو کرتے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ ایک صاحب تھے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان، کچھ عرصہ پہلے وہ غائب ہو گئے، ان کی اہلیہ ہائی کورٹ پہنچ گئی، انہوں نے درخواست دی اور پھر پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ بھی منظر سے غائب ہو گئی۔ اب پتہ ہی چلا جی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان نے لاپتہ ہونے کی تحریری وجوہات بھی بتا دی ہیں۔ ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، انکوائری کے خوف میں چھپ گیا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اب مجھے گرفتار کیا گیا۔ اس کی بیوی نے بازیابی کی پٹیشن فائل کی، اور پھر بیوی کے وکیل نے کہا کہ اس پر بھی پٹیشن واپس لینے کا پریشر ہے، وہ بھی لاپتہ ہو چکی۔ NCCIA کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عثمان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ لاہور کی عدالت سے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کیا گیا ہے۔ تو سر یہ ہمارا ملک ہے،
یہاں پر جو آئین کے محافظ ہیں، قانون کے محافظ ہیں، وہ دیکھ لیں اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ صرف ایک نسل کا نہیں ہے، یہ سلسلہ ایک کنٹینیوس پروسیس میں آپ کو پاکستان میں ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا. ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے رات کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.